بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ سنجیدگی سے کام کریں اور معیشت کی بحالی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، تو اس وقت سے اس حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت سے شہباز شریف کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کام کرنا پڑے گا۔ یہ پچھلے 14-15 مہینے سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، یہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یاشی مارنے کے لیے، یہاں پر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کاج کرنے کو کوئی ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اتنی وزارتیں 100 کے قریب انہوں نے وزیر بنا دیے ہیں، ان کو محکمے دیے ہوئے ہیں، وزارتیں دی ہوئی ہیں، کام وہاں پر ہو کوئی نہیں رہا، کام کی چیز وہاں پر ہو کوئی نہیں رہی، کیونکہ ملک کے اندر آپ دیکھیں جو بھی ادارہ، جو بھی ڈپارٹمنٹ، جو بھی سیکٹر، جو بھی آپ جہاں بھی آپ کوئی نہ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر تباہی اور بربادی آپ کو ملے گی۔ تو حکومت کو جب سے یہ ڈنڈا آیا ہے کہ آپ نے معیشت کی بحالی کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو نظام کی بہتری اور معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کرنا، تب سے ان کو پریشانی لگ گئی ہے، تب سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تب سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تب سے ان کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ اس وقت سے ہی شہباز شریف یہاں سے بھاگ کے نکل گیا اور سیدھا پہنچا ہے نواز شریف کے پاس۔ یہ بیچ میں ادھر ادھر فرانس وغیرہ اور ادھر ادھر یہ سیر سپاٹے، یہ تو ان کے آپس کے چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ اب آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بڑا دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو کہا ہے کہ اب آپ کے پاس زیادہ دن نہیں ہے، تو زیادہ دن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ کرتے ہوئے جائیں۔ جس طرح سے خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال ہے وہ چلا جائے، لیکن کم از کم کوئی لحاظ کرے، کوئی لیگیسی چھوڑ جائے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو یہ خواجہ آصف کے لیے بھی کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ بھی کچھ لحاظ کریں، عوام کے اوپر رحم کریں، پاکستان کے اوپر رحم کریں، پاکستان کا خیال کریں، اور جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں تو آپ بھی کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں پاکستان کے لیے۔ یہ نہیں کہ پاکستان تباہی اور بربادی کے اوپر آپ چھوڑ کے تو گھر چلے جائیں تو آپ کا بعد میں نام لینے والا کوئی نہ ہو، پھر آپ کو عوام بتا دے گی کہ آپ کے پاس کتنا ووٹ پڑتا ہے۔ لیکن خواجہ آصف کو کس چیز کی فکر ہے؟ خواجہ آصف کو ووٹ کے ذریعے سے تھوڑی بنتا ہے ایم این اے۔ خواجہ آصف تو سیدھا کال کرتا ہے جنرل باجوہ کو اور خواجہ آصف کو سیٹ مل جاتی ہے، آر ٹی ایس پورا بٹھا دیا جاتا ہے، وہ خواجہ آصف ایم این اے بن جاتا ہے۔ خواجہ آصف کو عوام کی کیا فکر ہے؟ عوام کے اندر جانا، عوام میں جانا، عوام سے حمایت حاصل کرنا، عوام سے ووٹ لینا، وہ تو جو عوامی آدمی ہے، جو عوام کی حمایت سے سامنے آتا ہے، فکر تو اس کو ہوتی ہے کہ عوام کے اوپر جو ہم نے بم پھوڑا ہے، عوام کے اوپر جو ہم مہنگائی اور طوفان لے کر آئے ہیں بے روزگاری کا، اس کو فکر ہوگی۔ خواجہ آصف جیسے لوگ یا نون لیگ ساری کی ساری، وہ تو اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کال کرتی ہے اور سیٹیں نکال لیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو فکر نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو جب سے کہا ہے تو اس حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہونا کچھ نہیں، پیسہ پوسا کوئی نہیں ملنا، باہر کوئی ملک ان کو یہ ملک وہاں پر کوئی پیسے درختوں کے اوپر نہیں لگے ہوئے کہ آپ نے جانا اور توڑ کے لے آنے ہیں۔ وہاں پر ملکوں نے جو آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ملک کی حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، یہاں پر نظام انصاف کیسا ہے، یہاں پر ہمیں کتنا فائدہ ملے گا، نفع کیا ہوگا۔ آپ نے تو بتا دیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر پوٹینشل تو موجود ہے، پوٹینشل کی بات اگر کی جائے، پوٹینشل آج سے نہیں ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہوا کہ رات کو پوٹینشل پیدا ہوا ہے اور آج اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پوٹینشل تو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سالوں سے ہے، لیکن اس کے اوپر کام کوئی نہیں کرتا، لوٹ مار کر کے کھا پی کے تو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی شریف خاندان، زرداری خاندان کا وتیرہ ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں عمران خان اسی کے اوپر ہی غصہ کرتا ہے، تپتا ہے، عمران خان کو اسی چیز کے اوپر غصہ آتا ہے کہ ان کا احتساب کوئی نہیں کرتا، اور احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب یہ تو نہیں احتساب ہوتا کہ آپ نے 5 سال حکومت کی ہے، حکومت کرنے کے بعد آپ عوام میں گئے، ووٹ پکڑا تو پھر ادھر آ گئے۔ احتساب تو ادارے کرتے ہیں، احتساب تو عدالت کرتی ہے، احتساب والے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب بھی تو دیں۔ تو اس سے یہ ان کی جان جاتی ہے، اس سے یہ بھاگتے ہیں۔ جب بھی ان کے احتساب کی بات ہوتی ہے تب یہ ان کی جان نکلتی ہے، تب ان کو موت پڑتی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے بڑا کیٹیگوریکلی اس حکومت کو بتا دیا کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اب اس میں سے ایک اور مطلب نکالا جا رہا ہے، یہ جو ابھی اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کمیٹی بنا کے کہ ہم نے یہ اب معاشی طور پر پاکستان کو اسٹیبل کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اب اس میں سے بہت سارے لوگ
दो तीन मतलब निकाल रहे हैं। उसमें से एक बड़ा मतलब ये निकाला जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ये असल में एक्सटेंशन के लिए, इस हुकूमत को आगे करने के लिए, या मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने के लिए ये सारा प्लान किया गया कि एक मुल्क के अंदर मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके, मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करके तो पाकिस्तान के हालात ख़राब दिखा के और इस हुकूमत को या तो एक्सटेंशन दे दी जाए, या जो नई हुकूमत है उसको इतनी एक्सटेंशन दी जाए कि वो 2 साल के लिए काम करे और एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए, वो आए और वो आके काम करे। अब ये इस तरह से इन लोगों ने किया है। अब इसमें से बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये मतलब बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है। अगर इस तरह से हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर फिर इसका मतलब है कि अवामी हुकूमत नहीं होगी, जमहूरी हुकूमत नहीं होगी, और अवाम के अंदर इसकी वजह से अवाम के अंदर जो इश्तियाल, अवाम के अंदर जो गुस्सा, क्योंकि देखें 2 सूबे जो पंजाब और केपी है वो अब इस वक्त अवामी हुकूमतों के बग़ैर हैं, नुमाइंदा हुकूमतों के बग़ैर हैं। वहाँ पर कोई आइन और कानून नहीं है, वहाँ पर कोई भी अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है वो नहीं है। बग़ैर हुकूमतों के ये 2 सूबे चल रहे हैं और निगरान हुकूमतें बैठी हुई हैं, और निगरान हुकूमतें आके यहाँ पर अपना हलवा मंडा सीधा कर रही हैं। सिर्फ लुटमारा हो रहा है और कुछ भी नहीं। कोई किसी का फ्रंट मैन है, कोई किसी का फ्रंट मैन है, उसको भर्ती किया हुआ है, और भर्ती करके तो अपने मकसद, अपने फ़ायदे, अपने नफ़ा, वो सब कुछ हासिल किया जा रहा है, और आवाम का कुछ नहीं हो रहा। अब जो पंजाब का सूबा है, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 10-12 करोड़ लोगों का, 10-12 करोड़ को आपने बग़ैर हुकूमत के यहाँ पर रखा हुआ है, बग़ैर हुकूमत के। तो ये ना सिर्फ आइन के साथ जाती है, आइन के साथ आपने गद्दारी की है, आइन का खिलवाड़ किया है, आइन का आपने तमाशा बना दिया है, आइन को आपने रौंद दिया है, बल्कि ये पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम के साथ भी जाती है। जुल्म है उनके ऊपर कि उनकी कोई नुमाइंदा हुकूमत, उनके लिए काम करने वाला, जब इस तरह की हुकूमतें होती हैं तो इदारे ऑटोमेटिकली काम करना छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कि हमने किसी के सामने जवाब दे तो होना नहीं, हमसे किसी ने पूछना नहीं। इदारों के अंदर बैठे लोग काम करना छोड़ देते हैं, वेले बैठ के तो मौजे मारते हैं, तनख्वाहें जो हैं बढ़ा देते हैं, कभी 50% तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, पेंशन बढ़ा दी जाती है, उनकी यहाँ पर मौजें लगी हुई हैं। इस वजह से हुकूमती निज़ाम पूरा का पूरा बैठ जाता है। तो अब ये कन्वे किया गया इस हुकूमत को कि आप, इस हुकूमत को कन्वे किया गया कि आप भी कोई खुदा का खौफ करें और बस करें। आपने जितना मुल्क का नुकसान करना था वो कर दिया है, अगर मज़ीद इसी तरह का नुकसान करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। आप भी अब होश के नाखुन लें और मुल्क को बेहतर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी हुकूमत को फारिग कर दिया जाना है, और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर मेरे अजीज़ हम वतनों या टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट या कोई नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, वो फिर आके सारे मामलात को चलाएगी, संभालेगी, फिर इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा, और ये अब चंद दिनों की बात है।